السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو عزیز ساتھیوں، آج کے اس ویڈیو میں بھولے ہوئے قرآن کو یاد کرنے کے 3 ایسے طریقے بتاؤں گا۔ اگر آپ نے اس کو اپنا لیا تو انشاءاللہ آپ قرآن کبھی نہیں بھولیں گے، قرآن آپ کے سینے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہیں گا۔ دوستو عزیز ساتھیوں، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ دوستو عزیز ساتھیوں، سب سے پہلی جو بات ہے، آپ اگر چاہتے ہو کہ قرآن پاک آپ کے سینے میں ہمیشہ محفوظ رہے اور آپ کے زندگی میں بھی قرآن پاک رہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ گناہوں سے بچیں۔ سب سے پہلی بات، سب سے پہلی وجہ، گناہوں کی نحوست کی وجہ سے قرآن پاک سینے سے نکل جاتا ہے، اور اس طرح نکل جاتا ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ قرآن اس کے سینے سے نکل چکا ہے، کیونکہ معصیت اور گناہ ایک ایسی چیز ہے جو سینے کے اندر اللہ کا نور، کیونکہ یہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا نور ہے، اس سینے کے اندر اللہ کا نور رہنے نہیں دیتی، کیونکہ معصیت ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے بندے کو۔ اس لیے آپ اگر حافظ قرآن ہو اور ہونے کے باوجود آپ نے قرآن بھولا، یا ہے کہ آپ کے ذہن میں قرآن نہیں رہتا، تو دوستو عزیز ساتھیوں، کہیں نہ کہیں آپ گناہ کر رہے ہیں، جس کی بنیاد پر قرآن آپ کے سینے میں محفوظ نہیں رہتا، کیونکہ گناہ ہی ایسی چیز ہے جو اچھائی کو مٹھا دیتی ہے اور برائی کو لا کر جمع دیتی ہے۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ جب آپ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، جب آپ گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں گے، تو اس کے بعد جو آپ کو طریقہ اپنانا ہے وہ ہے بے انتہا محنت۔ اتنی محنت کہ آپ تھک جائے قرآن پڑھتے پڑھتے اور قرآن کو یاد کرتے کرتے۔ پھر بھی دوستو عزیزو، اگر یاد نہیں ہوا تو کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، آپ لگاتار جد و جہد، محنت، مسلسل محنت کرتے رہے۔ قرآن کو یاد کرنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اب جتنا بھی قرآن یاد کرو، اس کو نمازوں کے اندر پڑھنے کی ترتیب بناؤ۔ جتنا بھی آپ کو یاد ہو جائے، روزانہ کا پاؤ پارا یاد ہو، آدھا پارا یاد ہو، آپ نفلی نمازوں کے اندر، سنت موقدہ کے اندر آپ اس قرآن کو جو آپ نے یاد کیا ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ دو کام ہوں گے اس کے اندر۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوگا کہ آپ نے دن بھر قرآن یاد کرنے کی محنت کی، اور جو بھی آپ کو یاد کیا آپ نے اس کو نمازوں میں پڑھا، تو اس طریقے سے قرآن ایسا مضبوط یاد ہو جائے گا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ اس لیے جہد مسلسل محنت کرے، دن رات قرآن پڑھے۔ قرآن پاک پڑھنے کا مطلب ایک جنون اور ایک نشہ سوار ہو جائے۔ اتنی محنت، انتھک محنت کرنے کے بعد انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو قرآن یاد نہ ہو۔ تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلسل محنت کرے، مسلسل محنت کرے، رات دن کیا، تہجد کیا، ہر وقت قرآن پاک کو اس طریقے سے پڑھے کہ ایک جنون سوار ہو جائے۔ انشاءاللہ قرآن ایسا یاد ہوگا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ دوستو عزیز ساتھیوں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن جتنا بھی یاد کرے، اپنا کوئی ساتھی بنا لے کہ آپ اس کو قرآن سنانے کی ترتیب بنائے۔ آپ نے آدھا پارا یاد کیا، آدھا پارا سنا، ایک پارا یاد کیا، ایک پارا سنا ہے۔ جب آپ کے 5 پارے یاد ہو جائے تو 1 سے لے کر 5 پارے آپ کو مکمل سنانے ہیں۔ جب میں حفظ کیا کرتا تھا، ہمارے جو استاذ محترم حافظ محمد فیروز صاحب، جو اس وقت ملکہ پور مدرسے کے اندر ماشاءاللہ تدریس کی خدمت انجام دے رہے ہیں، انہوں نے جو ہماری حفظ کی ترتیب بنائی تھی، ایسے جامع ترتیب بنائی تھی، جس کی بنیاد پر نتیجہ یہ نکلا کہ ایک وقت ایسا ہے کہ میں نے پورا قرآن ایک بیٹھک کے اندر پورا کا پورا سنا دیا۔ وہ کیوں سنایا؟ کہ انہوں نے ایسی ترتیب بنائی کہ ہم جتنا بھی یاد کرتے تھے، پھر سے پیچھے سے ہمارا اس کو سن لیتے تھے۔ مثال کے طور پر ہم نے 5 پارے یاد کیے تو 5 پارے شروع سے سنتے تھے، جب 10 ہو جاتے تو 10 شروع سے سنتے تھے، 15 ہو جاتے تھے 15 شروع سے سنتے تھے۔ اس طریقے سے پورا کرتے کرتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ہم نے پورا قرآن ایک ہی بیٹھک کے اندر سنا دیا۔ تو دوستو عزیز ساتھیوں، یہ 3 طریقے اپنا کر آپ بھولا ہوا قرآن بہترین یاد کر سکتے ہیں۔ پھر چاہے تراویح ہو یا کوئی بھی کہا بھی آپ کو پڑھنے کے لیے کہا جائے اور کہیں سے بھی آپ کو پوچھا جائے، تو آپ بہترین طریقے سے اس کا جواب دیں گے، اور قرآن عملی طریقے سے عمل کے طور پر بھی آپ کی زندگی میں آئیں گا، کیونکہ آپ نے گناہوں کو چھوڑا ہے، آپ نے معصیت کو چھوڑا ہے۔ اس کا ایک الگ ہی نور ہوگا جب آپ قرآن بغیر گناہوں کے ساتھ توبہ کر کے آپ جو قرآن یاد کرنا شروع کر دیں گے، اور اللہ سے دعائیں بھی کرنا ہے کہ اللہ یہ قرآن جو ہے یہ تیرا کلام ہے، یا اللہ یہ بہت عظمت والا کلام ہے، بہت برکتوں والا کلام ہے، اے اللہ اس کو میرے سینے سے نہ نکال، کیونکہ اگر یہ قرآن میرے سینے سے نکل گیا تو اے اللہ میری کوئی حیثیت نہیں رہیں گی، کیونکہ دنیا میں جو بھی مجھے مقام اور مرتبہ ملا ہے تیرے اس کلام پاک کی برکت سے ملا ہے۔ دوستو عزیزو، آپ کو جو باہر لوگ حافظ صاحب اور حافظ
کے نام سے آپ کو پکارا جاتا ہے، یہ آپ کا کوئی کمال نہیں ہوتا، اس میں آپ کو جو عزت دی جا رہی ہے وہ قرآن پاک کی بدولت دی جا رہی ہے۔ اس لیے آپ قرآن کی حفاظت کیجئے۔ قرآن کی حفاظت قرآن کو پڑھنے سے بھی ہوتی ہے اور گناہوں سے بچنے سے بھی ہوتی ہے، اس پر عمل کر کے اس کو پہنچانے سے بھی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے ایک پیغام ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قرآن یاد کرنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور اس کو پورے عالم انسانیت تک اس کو پہنچانا ہے۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، ایک پیغام قرآن ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس طریقے پر انشاءاللہ ان سارے طریقوں کو آپ اگر اپناؤں گے، انشاءاللہ عملی طور پر قرآن آپ کی زندگی میں آتا چلا جائے گا اور آپ انشاءاللہ قرآن کبھی نہیں بھولو گے۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا۔ انشاءاللہ میں بھی دعا کرتا ہوں آپ میرے لیے بھی دعا کریں۔ اب آنے والا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ رب العزت ہمارے سینوں کے اندر ہمیشہ کے لیے قرآن محفوظ فرمائے، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔